فارم 47 کا فیلڈ مارشل، کیونکہ جہاز فضائیہ کے جہازوں نے جہاز گرائے اور بندوق سے گولی بھی نہیں چلی ہے، اور فیلڈ مارشل وہ ہو گئے. یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جنہوں نے وردیوں میں کہا کہ آپ کی پتلونوں کی ٹٹی ہمیں یاد ہے، اس کو کچھ نہیں. الیکشن کمیشن ہمارے چیف منسٹر کو کہتا ہے، الیکشن کمیشن آپ نے کیا کیا؟ 25,000 لیڈ کے ایک بندے کو آپ نے ہرا دیا، میاں اظہر کے سیٹ میں آپ کے ان کو ہرا دیا. لے لے جوڈیشری کو، اس کا تو جنازہ پارلیمنٹ نے نکال دیا ہے، اس کو تو 26ویں آئین نے دفن کر دیا ہے، باقی جو کچھ کسر رہ گیا وہ 27ویں آئینی ترمیم پورا کر رہا ہے. ہاں جنگی کی طرف جائیں. آئندہ الیکشنوں میں لوگ بندوقیں لے کے آئیں گے، کلاشنکوف لے کے آئیں گے، تو کیا ان کو بارڈروں پہ فینس لگانا تھا، لگا لیا. جو بارڈر کا کام ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے. تو کیا ان اقدامات سے الیکشن اگر یہ ثوابی میں ہوتا تو ہم بندوق لے کے جا کے اور آر او کے آفس کے آگے کھڑے ہوتے؟ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے کیا ہے، اور اپنا ان کے دونوں سیٹیں جو وہاں سے نکال کے آئے ہیں. فیلڈ مارشل انہوں نے منل کا بکسہ ان کو ہاتھ تھما دیا تھا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں تاریخ رقم ہوگی. ہری پور الیکشن کے اندر جو دھاندلی کی گئی اس کے خلاف پوری تحریک انصاف اسمبلی کے فلور پر پھٹ پڑی اور کہا کہ اگر یہ الیکشن ثوابی میں ہوتا تو ہم لوگ بندوقیں لے کر آتے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے ہم کو ایسا قدم اٹھا لیں. اس ملک کے اندر جمہوریت کو دفن کر دیا گیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. یہ سارا مذاق ڈرامہ آج پاکستان کی دہشت گردی کا جو منبع ہے، جو کنواں ہے، جنہوں نے کھودا تھا، جنہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم کی، وہ آج ہمارے لیے کیا کہتے ہیں؟ فارم 47 کا فیلڈ مارشل، کیونکہ جہاز فضائیہ کے جہازوں نے جہاز گرائے اور بندوق سے گولی بھی نہیں چلی ہے، اور فیلڈ مارشل وہ ہو گئے. فیلڈ مارشل انہوں نے منل کا بکسہ ان کو ہاتھ تھما دیا تھا. آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا یہ امن و امان کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ جو ہم جرگے کرتے، میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام راحت قیامت کا انتظار کیا. جناب اسپیکر، کل کے الیکشن اگر یہ ثوابی میں ہوتا تو ہم بندوق لے کے جا کے اور آر او کے آفس کے آگے کھڑے ہوتے. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے کیا ہے، اور اپنا ان کے دونوں سیٹیں جو وہاں سے نکال کے آئے ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کدھر ہمارے ڈی سی کا کیا رول ہے، ہمارے ڈی پی او کا کیا رول ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ ہاں جنگی کی طرف جائیں. آئندہ الیکشنوں میں لوگ بندوقیں لے کے آئیں گے، کلاشنکوف لے کے آئیں گے، تو کیا ان کو بارڈروں پہ فینس لگانا تھا، لگا لیا. جو بارڈر کا کام ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے. تو کیا ان اقدامات سے اور لے لے جوڈیشری کو، اس کا تو جنازہ پارلیمنٹ نے نکال دیا ہے، اس کو تو 26ویں آئین نے دفن کر دیا ہے، باقی جو کچھ کسر رہ گیا وہ 27ویں آئینی ترمیم پورا کر رہا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ جا کے اڈیالے میں جاتا ہے، 6 مرتبہ ان کو روکا گیا ہے. اگر ہم ٹک ٹاکر کو کل یہاں روکے تو کیا ہوگا؟ ہم وہ شیخ چلی جو آتا ہے انفارمیشن منسٹر، اس کو اگر ہم یہاں روکے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اس طرح مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ ہم پاکستان کو بجلی دیتے ہیں، پاکستان میں ہمارا گیس جاتا ہے، پاکستان میں ہمارا واٹر، ہمارا سورسز ہے، ہم نے پنجاب کے کئی شہروں کو پانی دیا ہے. جناب اسپیکر، یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جنہوں نے وردیوں میں کہا کہ آپ کی پتلونوں کی ٹٹی ہمیں یاد ہے، اس کو کچھ نہیں. الیکشن کمیشن ہمارے چیف منسٹر کو کہتا ہے، الیکشن کمیشن آپ نے کیا کیا؟ 25,000 لیڈ کے ایک بندے کو آپ نے ہرا دیا، میاں اظہر کے سیٹ میں آپ کے ان کو ہرا دیا اور ان کو جتوا دیا. جدھر پی ٹی آئی نے صوبائی اسمبلی میں بائیکاٹ کیا ہے، وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے اعلان کی مساجد میں کہ نکلو، کوئی نکلنے والا نہیں. آپ دیکھیں ان کا ٹرن آؤٹ دیکھیں. تو یہ حقیقت ہے. اگر جو افغانستان کے ساتھ ہمارے 4 گیٹ ویز بند ہے، $1 بلین کے لیے یہ IMF کو روتے ہیں، اس کے پاؤں پڑتے ہیں، اور افغانستان کے ہمارے 1 گیٹ ویز کے $2 بلین سالانہ ہے، اس کو نہیں دیکھتے. جناب اسپیکر، ہم نے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہر طرح کے ایفرٹ لگانا ہے، کیونکہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. کیونکہ ہم نے عدلیہ کو دیکھ لیا، وہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں، تو کل ہمیں کس چیز کی دوائی دیں گے؟ کیا یہ سپریم کورٹ، کیا یہ ہائی کورٹ، یہ ان کے تنخواہیں
یہ امارات یہ کون دے رہا ہے؟ یہ میرا غریب دے رہا ہے، جس کے چینی سے ٹیکس کٹتا ہے، جس کے آٹے پہ ٹیکس لگتا ہے، جس کے چائے کے پتی پہ ٹیکس لگتا ہے، جس کی ماچس کی ڈبی پہ ٹیکس لگتا ہے. یہ ان کی تنخواہیں لیتے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ خیبر پختونخوا کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس گنگا بنا ہوا ہے، اختیارات اس کے ختم ہو رہے. 2 چیف جسٹس ہو گئے ایک ملک میں. ان کا ٹرانسفر جو ہے نا وہ سیاسی لوگ کریں گے. گٹر لائن لگاؤ اس کو. جناب اسپیکر، افغانستان کے ساتھ ہماری ایک زبان ہے، ایک مذہب ہے. ہم جب انتقال کرتے ہیں تو قوم افغان لکھتے ہیں. یہ ہمارے اکانیہ کے مدرسوں سے، پنجپیر کے مدرسوں سے یہ لوگ پڑھ کے نکلے ہیں. ہمیں ان ہمارے جو بڑے ہیں یہاں کے ان مدرسوں کے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ جو تماشے کر رہے ہیں تو یہ بہت ہو گیا ہے. آپ نے ہمیں وہ جنرل ضیاء کی ایک آنکھ وہ روتی تھی اور دوسرے آنکھ میں اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں بغل میں چرا اور منہ میں رام رام، وہ دن یاد ہے. یہ ایم آر ڈی کس لیے بنی تھی؟ انہی صاحب ایم آر ڈی نے کیا کیا تھا؟ یہ جنرل ضیاء کے ستائے ہوئے لوگ تھے. پلیسمنٹ بیورو کیوں بنی تھی؟ جو سارے پیپلیوں کو کلاس 4 کی تعلیم والے کو کلاس 4 دیا اور 17 کو 17 دیا ہے. انہوں نے اس کو لیگل کور بھی دیا ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہم نے اس پہ ایکشن لینا ہے. آپ نے لیٹر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو لکھنا ہے. ہم نے اس پہ کورٹ میں جانا ہے. ہم نے اس کے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خان صاحب کے لیے کیا کیا، تو یہ کچھ کرنے کا وقت ہے. تو میں انشاءاللہ چیف منسٹر جس طرح اینکر سے مل رہا ہے، جس طرح میڈیا کے ان کو غریبوں کو بھی ٹیکا ایکٹ نے اس کا گلا دبایا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اپنا رول نہیں ادا کر سکتے. مالکوں کے سامنے وہ بے بس ہے. تو جو لوگ بول سکتے ہیں ان کو تیرا لے کے جائیں، ان کو وہ مسجد دکھائیں جس میں ان کے دفتر ہیں، ان میں وہ مدرسے دکھائیں جس میں ان کے دفتر ہیں. جناب اسپیکر، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور یہاں سے بھی. دیکھیں، جب سچ بولا جاتا ہے تو اپوزیشن کی کرسیاں خالی ہوتی ہیں. ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جرگہ کون؟ امیر مقام صاحب بیٹھے اس میں، مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے اس میں، گورنر صاحب بیٹھے اس میں. آئیں افغانستان کے ساتھ مل کے جرگہ کرتے ہیں. وہ تیگا رکھتے ہیں، وہ پٹھان ہیں، وہ اپنی پاس رکھیں گے اپنی بات پہ. لیکن یہ نہیں ہو کہ گڈ اور بیڈ. تو گڈ ہمارے لیے، رات کو آپ کرک بند کرو، آپ کو اس کو لکی موت کو بند کرو، آپ بھی خانوے نہیں جانے دو گے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے ایم پی اے نے ہری پور اور لاہور کے اندر ہونے والی دھاندلی کے خلاف ایک زبان ہو کر واضح پیغام دے دیا اور کہا کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہمیشہ اسی طرح ہوتے آئے ہیں جس وجہ سے ہم نے بائیکاٹ کیا. اس وقت ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کو اور آئین کو دفن کر دیا گیا ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو ہم مزید برداشت نہیں کریں گے.